بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. باب الاضحیہ مشکات کی حدیث ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرما رہے ہیں. ذیقعد کے آخری دن ہے اور آگے جو آنے والا مہینہ ہے وہ ذوالحج کا مہینہ ہے. ہر مہینے کی ہر دن کی اپنی فضیلت ہے، ہر دن کی عبادت کا اپنا ایک مقام ہے. ذوالحج کے جو شروع کے دن ہے جن کو عشرہ ذی الحج کہا جاتا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ احادیث کی روشنی میں قرآن ان 10 دنوں کے بارے میں کیا فضائل بیان کرتا ہے. تو حدیث سے پہلے اگر ہم قرآن کی طرف آ جائیں تو اللہ فرماتے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. حضرات مفسرین نے ان آیات کا مصداق عشرہ ذی الحج کو قرار دیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کر رہے ہیں، انہوں نے فرمایا ما من عمل ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ، کہ باقی پورا سال کے مہینوں کے ہفتے اور ہفتوں کے دن، ان دنوں میں انسان جتنے نیک عمل کرتا ہے اللہ کو جو سب سے زیادہ محبوب ترین نیکیاں ہیں، نیکیاں کرنا ہے، نیک اعمال ہے، وہ عشرہ ذی الحج کے اعمال ہیں. ہفتے کو 29 ہے، ہو سکتا ہے اتوار کی رات سے شروع ہو جائے ذی الحج، یا اگر وہ نہ ہوا تو پھر سوموار کو تو یقینی بات ہے. اس لیے ان دنوں کے آنے سے پہلے میں اور آپ اگر تھوڑا سا اپنا اس طرف دھیان دیں کہ بعض دن ایسے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، بعض مہینے ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان کے اپنی زندگی کا جو معمول کے مطابق عمل ہے وہ، اور تھوڑا سا ان دنوں کے احترام اور ان کے برکت کو دیکھتے ہوئے بندہ اپنے عمل میں اضافہ کر لیتا ہے تو اللہ کے ہاں ان لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے جن لوگوں کو اللہ ان دنوں کے برکتیں اور فضیلتیں اور ثواب عطا فرماتے ہیں. ہمارے سامنے جو اس وقت حدیث ہے، حضور نے فرمایا العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، کوئی دن ایسا نہیں ہے سال کے باقی دنوں میں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں کے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہو. ان دنوں کا جو ایک مخصوص عمل ہے وہ تو قربانی کا عمل ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے. کل انشاءاللہ کوشش کروں گا اس پر تھوڑی سی مختصر سی بات ہو جائے قربانی کی کیا فضائل ہے. لیکن قربانی میں ابھی دن رہتے ہیں اور یہ جو عشرہ ذی الحج ہے اس کے دن ذرا قریب آ گئے ہیں، تو اس لیے جو سب سے بڑا عمل ہے، جو مخصوص عمل ہے عشرہ ذی الحج کا، وہ تو قربانی کا عمل ہے. لیکن اس سے ہٹ کر ان دنوں کی فضیلت جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یہاں پر اجمال ہے، دوسرے احادیث میں اس کی تفصیل ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشرہ ذی الحج، یہ جو دن آنے والے ہیں، ان دنوں میں جو بندہ دن کا روزہ رکھے گا اللہ اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. اور جو کوئی بندہ یا اللہ کی بندی ان راتوں میں 1 رات کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے تو اللہ اس 1 رات کے ثواب کا لیلۃ القدر کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے. لیلۃ القدر ایک تو اس کی حقیقت ہے اور ایک اس کے برابر کا ثواب ہے. تو اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے ایک لیلۃ القدر جس کو ہم سال بھر انتظار کرتے ہیں اور اس کے لیے پھر رمضان کے اخیر عشرے کے طاق راتوں میں اس کو تلاش کرتے ہیں، تو وہ اپنی جگہ پر ایک فضیلت رکھنے والا اور ایک اپنے اندر
بہت ساری برکتیں رکھنے والی رات ہے، لیکن اگر میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو سامنے رکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر دن جس میں عشرہ ذی الحج کا ہر دن جس میں عبادت کرنا اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر کا ثواب رکھتا ہے، اور اس میں ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ایک تو اس بات کا اگر تھوڑا بہت چلو روزے گرمی کی وجہ سے اگر کوئی مشکل لگ رہے ہیں تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ موسم کو ذرا ٹھنڈا فرما دے۔ اور ان میں جو 1 دن کا روزہ ہے جس کو ہم عرفہ کا روزہ کہتے ہیں، عید سے 1 دن پہلے کا روزہ، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے بارے میں فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ التی قبلها وسنۃ التی بعدها، کہ اس ایک روزے کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے کے صغیرہ گناہ اللہ اس روزے کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اگر باقی روزوں کا اہتمام نہ ہو سکے تو عرفہ کے روزے کا اہتمام ہو جائے، کوشش کر لے بندہ۔ اور جو رات کی عبادتیں ہیں، چلو دن بھر بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن روزے سے ہٹ کر باقی عبادتیں تو ہو سکتی ہیں، تلاوت ہے، ذکر اذکار ہے، اور نمازوں کی پابندی ہے۔ اس کے علاوہ رات میں چلو تہجد کے لیے ہم نہیں اٹھ سکتے تو رات کو عشاء کی نماز کے ساتھ 1-2 رکعت نفل میں پڑھ لوں، عشاء کی نماز کے بعد میں سورہ ملک کی تلاوت کا اہتمام کروں، کچھ دیر کے لیے لیٹے لیٹے میں اللہ کا نام لے کر اس کا ذکر کرتا رہوں، درود شریف کا اہتمام کروں، تو انشاءاللہ ان دنوں کے اور جو راتوں کی فضیلت ہے اللہ وہ فضیلت مجھے اور آپ کو ضرور عطا فرمائے۔ اس لیے اس بات کا تھوڑا سا اہتمام ہو